بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت ہی تہجد گزار، نیک اور عبادت گزار تھا۔ سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے اور ہر طرح کا فیصلہ اس سے کرواتے، اور وہ بھی بہت ایمانداری کے ساتھ فیصلے کرتا تھا۔ اس پورے علاقے میں اس کی نیکوکاری کا بہت بڑا چرچا تھا۔ اسی علاقے میں ایک اور شخص بھی تھا، وہ بہت ہی بد عمل اور بد کردار تھا۔ کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا، لوگ اسے بہت برا انسان سمجھتے تھے۔ ایک روز اس گناہ گار شخص نے دیکھا کہ وہ نیک آدمی ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ کے اس نیک بندے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے اس پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر رکھا ہے۔ وہ گناہ گار بہت پریشان ہوا کہ ایسا کیوں ہے۔ اس گناہ گار نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے دل ہی دل میں بہت شرمسار ہوا، اور یہ خیال پیدا ہوا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں جہاں دور دور تک سایہ نہیں ہے، بادل کے ایک ٹکڑے نے صرف اسی لیے اس پر سایہ کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا نیک بندہ ہے۔ کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ جا بیٹھوں، کیا خبر کہ اس بندے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور اس کے صدقے مجھے بھی نیک بنا دے۔ یہ گنہگار شخص اس نیک بندے کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہی اس نیک شخص کے دل میں خیال آیا کہ یہ اس زمانے کا بدترین گناہ گار ہے اور پوری قوم میں سے گناہ گار اور بدنام شخص ہے۔ اس کے ساتھ تو کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس کہاں سے آ کر بیٹھ گیا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اس رسوائے زمانہ شخص کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ اس گناہ گار شخص نے آسمان کی طرف دیکھا اور وہ گناہ گار شخص اٹھا اور چلا گیا۔ اس گناہ گار شخص کو دل ہی دل میں بہت شرمندگی ہوئی، لیکن بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس گناہ گار کے ساتھ روانہ ہو گیا، اور اب اس بادل نے گناہ گار کے سر پر سایہ کر دیا۔ اس وقت کے پیغمبر کو اسی ٹائم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ ان دونوں بندوں سے کہہ دو کہ نئے سرے سے اپنے اپنے اعمال کی ابتدا کریں، کیونکہ اس گناہ گار شخص نے جو کچھ کیا ہم نے اس کے خلوص نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب اسے بخش دیا اور اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف فرما دی، جبکہ اس نیک آدمی کی تمام نیکیاں اور اچھے اعمال اس کے تکبر کی وجہ سے اس سے چھین لیے گئے ہیں۔ اس واقعہ سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی نیکیوں پر کبھی بھی غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی کو اپنے سے کم درجے کا سمجھنا چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ اللہ کے ہاں کون عابد و زاہد ہے اور کون بدکار ہے۔